الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. دین حق کی شرط اول، دین حق کی شرط اول ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دل میں عشق مصطفیٰ نہیں اگر، دل میں عشق مصطفیٰ نہیں اگر، تو پھر یوں ہی کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. دل میں عشق مصطفیٰ نہیں اگر، تو پھر یوں ہی کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. اور قلب میں شوق طیبہ نہیں اگر، قلب میں شوق طیبہ نہیں اگر، تو یوں ہی مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. تو یوں ہی مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. اور خشک سجدے کیے، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا، پیشانی پہ داغے سجدہ بھی بنا. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغے سجدہ بھی بنا، لیکن قلب داغے محبت سے خالی رہا، تو یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. تو یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. اور اللہ اللہ کیا عمر ساری، اللہ اللہ کیا عمر ساری، عبادت میں بیتی تیری زندگی ساری، عبادت میں بیتی تیری زندگی ساری. دل میں عشق رسول سے سینہ اگر رہا خالی، تو یوں ہی زندگی بتانے کا کیا فائدہ. تو یوں ہی زندگی بتانے کا کیا فائدہ. قلب پہ شوق طیبہ نہیں اگر، تو مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا سر کو ثواب حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے بلند کیا اے محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو. اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. ابھی آنے والا جو مہینہ ہے ربیع الاول، اس مہینے میں ہم اہل سنت والجماعت ڈھیر سارا اور خوب دل لگا کر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. لیکن اس ذکر مصطفیٰ سے آنے والے مہینے میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں درد بھی اٹھتا ہے. اس ذکر مصطفیٰ سے ہم اہل سنت والجماعت ذکر مصطفیٰ اتنا دل لگا کر کیوں کرتے ہیں. قرآن مجید ہی فرماتا ہے کہ اللہ خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا. اب جس کا ذکر خود اللہ بلند کرے، اس کا ذکر اللہ کے بندے نہ کرے، اس کا ذکر اللہ کے بندے نہ کرے. تو اللہ نے ذکر بلند تو کیا، لیکن کتنا بلند کیا، کس حد تک بلند کیا، کس سے بلند کیا. یہ سب سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 4 میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے اپنے حبیب کا ذکر کو بلند کیا. لیکن کہاں تک بلند کیا، کتنا بلند کیا، کس سے بلند کیا. یہ سب سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں. تو آج تھوڑی سی گفتگو اس کے مطابق کہ اللہ نے کس حد تک یا کہاں تک اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا. اب ذکر کو بلند کرنے کی ایک سادہ مثال دوں کہ اگر کسی کا ذکر بلند کرنا ہو یا کسی کی بات
بلند کرنی ہو یا کوئی چیز کو بلند کرنا ہو تو اس بلندی کا مقام بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو بلند کون کر رہا ہے۔ اگر کسی چیز کو میں ایک بچے کو کہوں کہ بچے کو اٹھا کے کہوں کہ بلند کر، اب بچے کی ہائٹ ہوگی، اس کا قد ہوگا 3 فٹ کا، وہ بچہ اپنی ایریا کو کھڑا کرے گا، اپنے ہاتھ کو بلند کرے گا اور اس چیز کو بلند کرے گا تو کم از کم اندازاً 4 فٹ تک اس چیز کی بلندی ہوگی۔ اور کسی خیال جوان، کسی 6 فٹ کے انسان کو اگر ہم بتائیں کہ اسی چیز کو بلند کرو تو وہ 6 فٹ کا خود ہے، اپنی ایڑیوں کو بلند کرے گا، اپنے ہاتھ کو بلند کر کے اس چیز کو اگر بلند کرے گا تو یہ پتا چلے گا کہ چیز تو وہی ہے، لیکن بچہ جب بلند کر رہا ہے تو 4 فٹ کی بلندی پر جا رہی ہے، اور جب ایک خیال جوان شخص نوجوان اس چیز کو بلند کر رہا ہے تو وہی چیز ہے، لیکن اس کی بلندی کا مقام اب اونچا ہے، اس کی بلندی کا مقام اب 8 فٹ تک ہو گیا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی کسی ایک دنیاوی چیز کی، لیکن اگر ہم کسی ذکر کو بلند کرتے ہیں تو ذکر بلند کون کر رہا ہے؟ تعریف اگر کسی کی کرتے ہیں تو تعریف کرنے والا کون شخص ہے یہ پہلے دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے یہ روایت تو صحیح ہے لیکن اس روایت کو کرنے والی شخصیت کتنی بلند ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اگر یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم کو یہ پتا چلا کہ حضور کی ذات کو بلند کرنے کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو کھولا اور پڑھا کہ بلند بلا کر کون رہا ہے، ہم نے ترجمہ پڑھا تو پتا چلا کہ دنیا میں واحد ایک ہی ذات ہے جو سب سے بلند ذات ہے، وہ ذات ہے رب کی، اور وہی ذات بلند کر رہی ہے ذکر مصطفیٰ کو۔ اللہ کی سب سے ذات بلند ہے، وہی ذات بلند کر رہی ہے مصطفیٰ کے ذکر کو۔ تو جب اللہ کی ذات سب سے بلند تو اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ میں نے اپنے حبیب کے ذکر کو اس کے خاطر بلند کیا، تو اب حضور کے ذکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ جب دنیا کی سب سے بڑی ذات اللہ کی اور وہ خود ذات جب ذکر بلند کرے تو پھر اس ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ اس ذکر کا عالم یہ ہے تو اس خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی ایک بات، یہ حضور کا ذکر بلند کیا خود اللہ نے، خود اللہ نے ذکر بلند کیا۔ اب یہ پیٹرن، یہ قانون تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے، ہم امت مسلمہ کو یہ پتا ہے کہ سب سے پہلے ذکر اللہ کا، اللہ کے بعد ذکر مصطفیٰ۔ یہ قانون پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے اور یہ قانون اہل سنت والجماعت کو پہلے سے ہی پتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سرزمین پر آئے تو پہلے ذکر کیا اللہ کا، معافی مانگی اللہ سے، پھر وسیلہ بنایا مصطفیٰ کو، ذکر کیا مصطفیٰ، تب جا کے معافی ملی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ قانون آتا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ذکر اللہ کا، اس کے بعد ذکر مصطفیٰ کا۔ یہ قانون تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہمیں پتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سے لے کر خود حضور تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بریلی کے تاجدار تک، اور بریلی کے تاجدار سے لے کر قیامت تک یہ قانون تو ہمیں پتا ہے کہ سب سے پہلے ذکر اللہ کا ہے، اس کے بعد ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ تو بھلا اللہ کو یہ قرآن میں آیت ورفعنا لک ذکرک یہ نازل کرنے کی ضرورت؟ اللہ قرآن مجید کے 29 پارے میں ہر جگہ ذکر کر رہا ہے، کہیں ان کو کملی والا کہہ رہا ہے، کہیں ان کو یاسین کہہ رہا ہے، کہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے مبارک مغرے کی تعریف کر رہا ہے، کہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی غیثیوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 29 پاروں میں ان کا ہی ذکر کر رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں کسی اور نبی کا نام آیا تو ان کا نام لے کر خطاب کر رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا تو حضرت آدم کے نام سے پکار رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تو عیسیٰ کے نام سے پکار رہا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا نام آیا تو ان کے نام سے پکار رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا تو ان کے نام سے پکار رہا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت جتنے بھی نبیوں کے نام اللہ نے قرآن مجید میں فرمائے ان کے نام سے ذکر کیا۔
کیا، لیکن جب حضور کا نام آیا تو کبھی یا ایھا النبی کہتا ہے، یا ایھا المزمل کہتا ہے، یا ایھا المدثر کہتا ہے، یاسین و طٰہٰ کہتا ہے، کبھی اللہ نے حضور کو کملی والا کہا، کبھی اے مبارک چہرے والا کہا، اللہ نے کبھی نام نہیں لیا، الگ الگ ناموں سے ان کی صفتوں سے ان کا بیان کر رہا ہے۔ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو اللہ نے 29 پاروں میں بیان کر دیا، اب یہ قانون بھی ہمیں پتا ہے کہ پہلا ذکر اللہ کا، اس کے بعد مصطفیٰ کا۔ تو اللہ جب 29 پاروں میں تعریف کر چکا تو الگ سے 30ویں پارے میں یہ آیت نازل کر کے ورفعنا لک ذکر سے ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے کتنا ذکر بلند کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ قانون ہمیں بنا کر دے رہا ہے کہ اے بندو، اے میرے امت مسلمہ کے بندو جو اپنے حبیب کے ماننے والے بندے ہو، اب سے یہ قانون بنا لو، اب سے یہ قانون بنا لو، اذا ذکرت رکھیں کہ اب جب اللہ کا ذکر، جب میرا ذکر دنیا میں جس جگہ پر ہوگا، جس لمحہ ہوگا، جس وقت ہوگا، اس وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ میرے حبیب کا ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ میں ہو۔ یہ قانون بنا کر دے دیا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا اب اسی کے ساتھ میں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ اب یہ قانون بنا کر دے دیا، اور صرف قانون دیا نہیں ہے، ہم پریکٹیکل لائف، ہم اپنی زندگی میں اس قانون کو اپناتے ہوئے بھی آ رہے ہیں۔ اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، کلمے میں ذکر اللہ کا بھی ہے، مصطفیٰ کا بھی ہے۔ مسجد میں آئے، اذان مؤذن نے دی، اذان میں ذکر اللہ کا بھی ہے، مصطفیٰ کا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں خود کا بھی بیان کیا، حضور کا بھی بیان کیا۔ اس دنیا میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، حضور کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب دنیا کے بعد بندہ قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی پہلا سوال اللہ کا ہوگا، اس کے بعد اس کے ایمان پوچھا جائے گا، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بعد سوال مصطفیٰ کا بھی ہوگا۔ تو پتا چلا کہ قبر کے اندر بھی ذکر اللہ کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا بھی ہے، اور اس کے بعد جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ شکر منائیں گے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ ہم نے تیری اور تیری رسول کی اطاعت کی تو ہمیں یہ جنت کا ایک گلدستہ تو نے عطا کیا۔ تو پتا چلا کہ ہم جنت میں جائیں گے، تب بھی وہاں ذکر اللہ کا کریں گے اور اس کے بعد مصطفیٰ کا کریں گے۔ آپ جہنم میں جائیں گے، جو لوگ جہنم میں جائیں گے پتا چلا کہ جہنم میں بھی ذکر اللہ کا ہوگا اور ذکر مصطفیٰ کا بھی ہوگا۔ جہنم میں بھی ذکر اللہ کا بھی ہوگا، مصطفیٰ کا بھی ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے اللہ ابھی اور ایک موقع دے دے، ہم تیری بھی عبادت کریں گے، تیری نبی کی بھی اطاعت کریں گے۔ تو پتا چلا کہ یہاں پر مشغول ہو کے عبادت، مشغول ہو کے ذکر اللہ کا اور رسول کا کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ذکر اللہ کا اور رسول کا مجبور ہو کر کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا کی ہر جگہ پر ذکر ہو رہا ہے اللہ کا بھی اور ساتھ میں رسول اللہ کا بھی۔ تو اب یہ بندے کہیں کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرو، یا ذکر مصطفیٰ کو اتنا بڑا کہ مت کرو کہ خدا سے ملا دیتے، ذکر مصطفیٰ کو اتنا بڑا کہ مت کرو کہ خدا سے بلا ملا دیتے ہو۔ تو ان کو جا کر کوئی کہے کہ خدا کی ذات تو خدا کی ہے، خدا کی ذات صرف خدا کی ہے، خدا نے جو عطا کیا وہی تو مصطفیٰ ہی، خدا نے ان کو جو عطا کیا وہی مصطفیٰ ہی ہے۔ ہم خدا کو اور رسول کو ساتھ میں نہیں ملاتے، گویا کہ اللہ خود اپنے کلمے میں دونوں کو ساتھ رکھ رہا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو لا الہ الا اللہ ہے ایک جز ہے اور محمد رسول اللہ کا ایک جز ہے۔ یہ پہلے جو لا الہ الا اللہ ہے اس میں اللہ کا نام آخری میں آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ یہ جز کیا اللہ کا نام آخری میں آ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں پر حضور کا نام اول پہلے میں آ رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ دو جز ہے، آخر میں اللہ ہے اور دوسرے جز میں مصطفیٰ ہے۔ تو یہاں پر بھی پتا چل رہا ہے کہ خود اللہ اپنے مصطفیٰ کا نام اپنے ساتھ میں لے رہا ہے۔
کلمے میں بھی نام جدا نہیں کیا. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ اللہ سے جا کر ملا دیتے ہیں. تو اللہ تو غفور الرحیم ہے, مصطفیٰ رؤوف الرحیم ہے, اللہ قادر کبیر ہے, مصطفیٰ سراج المنیر ہے, وہ رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, وہ ذوالجلال ہے, یہ آمنہ کے لال ہے. ارے وہ دینے والا ہے, یہ لینے والے ہیں, وہ دیتا رہے گا, یہ لیتے رہیں گے. اسے دینا آتا ہے, انہیں لینا آتا ہے. اس کا حسینہ بڑا ہے, ان کا سینہ بڑا ہے. اس کی عبادت ہے, ان کی اطاعت ہے. وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. اس کی ربوبیت ہے, ان کی نبویت ہے. ارے وہ دیتا رہے گا, یہ لیتے رہیں گے. وہ ہے, یہ ہے, یہ وہ نہیں, وہ یہ نہیں. میں اتنا کہوں گا کہ وہ راز والا ہے اور محمد ہے راز والے. حضور کو ہم اللہ سے ملاتے نہیں ہے. اللہ کی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے جو عطا کیا وہ ذات مصطفیٰ کی. اور اللہ نے ایک طرح سے اور بھی حضور کا ذکر بلند کیا کہ ہر ایک لمحہ, ہر ایک گھنٹے, ہر ایک منٹ اور ہر ایک سیکنڈ اس سرزمین پر ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے. ہر ایک سیکنڈ. اور یہ بھی بات اگر کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگی کہ اللہ اسی کے صدقے اس جہان کو چلا رہا ہے. ہر گاؤں کا, ہر سٹی کا, ہر دیش کا الگ الگ مختلف ٹائم ہے. اللہ اگر چاہتا تو دنیا کے تمام علاقوں کے ایک وقت بنا سکتا تھا. دنیا الگ وقت نہیں, ایک وقت بنا سکتا تھا. ابھی یہاں پر دن ہے, امریکہ میں رات ہے. اللہ چاہتا تو ایک وقت بنا سکتا تھا, ہر جگہ پر ایک وقت ہی ہوتا. لیکن اللہ نے اس چیز کو اس لیے بنایا. اس کی ایک دلیل اگر یہ دی جائے تو غلط نہیں ہے کہ ہر جگہ پر سورج کا نکلنا, صبح ہونا الگ وقت میں رکھا گیا ہے. اور پہلا سورج ہوتا ہے, پہلی اذان دی جاتی ہے انڈونیشیا میں. انڈونیشیا میں اذان ختم ہوتی ہے, وہاں سے آتی ہے ہانگ کانگ میں, وہاں پہ بند ہوتی ہے, وہاں سے آتی ہے ہانگ کانگ سے بند ہو کے تھائی لینڈ میں آتی ہے, تھائی لینڈ سے بند ہو کے وہاں سے چلتی اذان چائنا تک آتی ہے, وہاں سے اذان بند ہوتی ہے, سری لنکا میں شروع ہوتی ہے, وہاں سے اذان کی آواز گونجتی ہوئی سری لنکا سے ہندوستان میں آتی ہے, ہندوستان میں اذان کی آواز گونجتی ہوئی پاکستان میں جاتی ہے, اور وہاں سے اذان گونجتی ہوئی سعودی عربیہ میں جاتی ہے. سعودی عربیہ سے اذان کی گونجتی ہوئی آواز, یہ میٹھاس والی مدھر آواز جا کے امریکہ کے سردوں پر جب پہنچتی ہے, وہاں کی نیو یارک کی چھاتی پر جب مؤذن چڑھ کے اذان دیتا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, جب اذان وہاں پر نیو یارک پہ جب مؤذن دیتا ہے وہاں پر فجر کی اذان ختم ہوتی ہے, اسی وقت سے انڈونیشیا میں ظہر کی اذان واپس شروع ہوتی ہے. یہ فجر کی اذان کا جو ٹائم ہے یہ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ ختم ہوتا ہے. دنیا کی ہر ایک منٹ, ہر ایک سیکنڈ اللہ کا نام اور ساتھ مصطفیٰ کا نام گونجتا ہے. اور صرف دنیا پر نہیں گونجتا, اس اذان کا آواز اس سرزمین پر بھی گونجتا ہے, اور سرزمین پر صرف فرش پہ نہیں, اس کی آواز عرش پہ بھی گونجتی ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ عرش پر تاجا چھیڑ چھاڑ, فرش پا طرف دوں جا, کان جدھر بھی لگا ہے بس تیری ہی داستان, بس تیری ہی داستان ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت کو حضور کے ذکر کرنے سے مت روکیے کہ جس کا ذکر خود اللہ بلند کرے اس کا ذکر ہم بنتے ہو کی بھی نہ کریں. ہم تو اہل سنت والجماعت ہے, دنیا میں نہیں, دنیا کے بعد قبر میں بھی حضور کا ذکر کریں گے, اور قبر کے بعد حشر میں بھی ذکر کریں گے. حشر میں داخلہ ہوگا ہمارا اس شان سے یا رسول اللہ کا نام اللہ دے جائیں گے. ہمارے کا ادھر بلا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.